اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آدمی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے جو فضائل اور فائدے بیان فرمائے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوں۔ ایک حدیث پاک میں جو حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک انسان سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار ہوا لیکن تو میری مزاج پرسی اور عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے تھے؟ آپ تو بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تم مجھے وہاں موجود پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہان کو آپ کھانا کھلاتے تھے، رزق مہیا فرماتے تھے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو معلوم تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس موجود پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں پیاسا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہان کو سیراب فرماتے تھے، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور آپ کو معلوم بھی تھا، اگر آپ اسے پانی پلاتے تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ یہ کتنی عظیم الشان حدیث ہے، صحیح مسلم و صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عیادت اور مزاج پرسی، بندے کے کھانا کھلانے، بندے کو پانی پلانے کو خود اپنی ذات کی عیادت کرنا اور کھانا کھلانا اور پانی پلانا بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کی اور بندے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور اسی مفہوم کی اس سے تائید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالی، کہ ساری مخلوق اللہ کے اہل و عیال اور کنبے کی طرح ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے اور احسان کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے انسانیت کی بنیاد پر ہم لوگوں کی عیادت کریں، ان لوگوں کی بھی عیادت کریں جن سے ہمارا کوئی تعلق اور جان پہچان ہے، اور ان لوگوں کی بھی عیادت کریں جن سے ہمارا کوئی خاندانی یا دوستی کا تعلق نہ ہو، جان پہچان نہ ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے چچا جناب ابو طالب جب بیمار ہوئے تو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ان کی عیادت کے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، وہ کافی دن آپ کے پاس نہ آیا، آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ ان کی عیادت کے لیے انہیں گھر تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں کہ 3 میل پیدل چل کر آپ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جا کر آپ نے اس کی عیادت فرمائی، اور آپ نے پھر اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسانیت کی بنیاد پر اپنوں سے، غیروں سے، حتیٰ غیر مسلموں کی بھی ہم عیادت کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو سکے اور اس کے فوائد ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ادب کو ذہن میں رکھ کر اور فضائل اور فوائد کو ذہن میں رکھ کر مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.